السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر ہیں وہ شعیب علیہ السلام ہیں؟ یہ سوال ہے۔ عام طور پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ مدین کی طرف جس بزرگ کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور ان کی دو جو لڑکیاں ہیں وہ پانی بھر رہی تھیں، تو ان کے والد محترم حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ تو آج کی محفل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ واقعی وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے یا کچی پکی بات ہے۔ تو ہماری ناقص رائے کے مطابق یہ کوئی پختہ بات نہیں ہے، یہ بھی کچی پکی بات ہے۔ اب اس کے بارے میں سورہ قصص میں جو ہے نا عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس ضمن میں فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا نا تو انہوں نے کہا کہ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اگر ہم پانی بھرنے آتی ہیں تو ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا، بہت بوڑھا ہے، تو وہ مجبور ہے، وہ آ نہیں سکتا، تو اس لیے ہم پانی بھرتی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان خواتین کے والد کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ اس کی بنیاد اس کے سوا کچھ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے ہیں اور مدین میں شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے، تقریباً اندازاً 400 یا 500 سال کا فرق ہے جی۔ تو کیونکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا وما قوم لوط منکم ببعید، سورہ ہود ہے، اور لوط کی قوم بھی تم سے ہرگز کچھ دور نہیں، اور سب جانتے ہیں کہ لوط اور ابراہیم کا زمانہ ایک ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا لوط علیہ السلام کا زمانہ تم سے کچھ دور نہیں، تو گویا کہ شعیب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ قریب قریب ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد آئے ہیں، ہاں جی۔ تو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کی تائید کہ وہ بزرگ شعیب علیہ السلام نہیں تھے اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ شعیب علیہ السلام ہوتے تو غالب گمان یہی ہے کہ قرآن ان کا نام ذکر کرتا۔ پورے قرآن مجید میں یہ نہیں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے وہ شعیب علیہ السلام تھے، تو ذکر کرنا چاہیے تھا۔ اور جو بعض احادیث میں ان کے نام کی تصریح ملتی ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، تو ان کی سند ہی صحیح نہیں۔ اور ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی کتابوں سے، یہودیوں کی کتابوں سے ان کا جو ہے نا حوالہ لیا گیا ہے، اور ادھر بھی نام مختلف ہیں کتابوں میں، کہیں سیرون ہے، کہیں رواعیل ہے، دوسری جگہ یترو ہے، ایک جگہ حباب ہے۔ تو بعض علماء نے یسرا بیان کیا ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ بات طے شدہ خبروں کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی جو یہاں پر موجود نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، اور نہ ہی صحیح احادیث میں ہے۔ کمزور احادیث میں آ رہی ہے بات، تو اس کی سند سے دلیل لینا بڑی بات جو ہے وہ مشکل ہے۔ اسی طرح حفظ الرحمان سے ہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ مشہور مفسرین اکرام کی بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ قول بہت زیادہ مشہور ہے، واقعی مشہور ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہاں سے ذکر ہوا ہے، تو مشہور مفسرین امام ابن جریر طبری نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے
یعنی کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام تھے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر ہیں وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری اسی طرف مائل ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، اور مالک بن انس سے روایت نقل کی ہے، ان کو یہ بات پہنچی ہے کہ صاحب موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام پہنچی، یہ بات کس نے پہنچائی ہے اس کا ذکر نہیں۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ وہ بھتیجے تھے شعیب علیہ السلام کے، شعیب علیہ السلام خود نہیں تھے بلکہ شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کا نام یسرون تھا، اور طبری نے سند کے ساتھ روایت بھی کی ہے، تو یہ بھی قول آ رہا ہے۔ تیسرا قول آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے نا وہ یسری تھا، طبری نے سند کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ اس کو بیان کیا ہے، اور یہ توراۃ سے ملتا جلتا نام ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ چوتھا قول ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے کوئی مومن تھے، اور ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ شیخ نہ شعیب علیہ السلام ہو سکتے ہیں نہ ان کے بھتیجے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ سے بہت پہلے کا زمانہ ہے، جن کے درمیان صدیاں ہیں۔ قرآن حکیم کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے سورہ ہود آیت مبارکہ کریمہ 90 میں فرمایا وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کا معاملہ تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ قوم لوط کی ہلاکت کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی درمیانی مدت 400 سال سے بھی زائد ہے۔ تو مطلب یہ 400 سے زائد بات کرنا کہ شعیب علیہ السلام زندہ رہے ہوں، تو یہ تو کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی کہ لمبی عمر تھی تو اس کے لیے تائید چاہیے۔ تو یہ 5 اقوال تقریباً بن جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھتیجا تھے، کوئی کہتے ہیں وہ شعیب علیہ السلام تھے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، کوئی کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا کوئی اور تھا، دونوں میں سے ہی کوئی نہیں تھا، تو مرد مومن تھے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ پختہ بات نہیں، کچی پکی بات ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ہے نا ابو جعفر طبری نے کہا نام کی تصریح کا یہ معاملہ اور خبر اور اطلاع کے بغیر طے نہیں ہو سکتا، اس سلسلہ میں کوئی خبر روایت ایسی موجود نہیں جو حجت اور دلیل بن سکے، اس لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ خاموشی، یعنی کہ قرآن مجید نے اگر ذکر نہیں کیا تو ہم بھی خاموش رہیں۔ اب اس میں نا بات آ جاتی ہے ارذل العمر کی، کہ پیغمبر پر یہ بات آئے کہ ان پر ارذل العمر آ جائے اور وہ معذور ہو جائے اور گھر میں بیٹھ جائے، اور انبیاء نے نبی علیہ السلام نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے کہ بیٹیاں تو پانی بھر رہی ہوں اور شعیب علیہ السلام ارذل العمر میں پہنچ چکے ہوں۔ پھر دوسری بات سورہ ہود کی آیت نمبر 94 میں ہے کہ نجینا شعیب والذین آمنوا، کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھی نجات دی اس عذاب سے اور ایمان لانے والوں کو بھی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلو شعیب علیہ السلام اگر موجود تھے تو ان پر ایمان لانے والے کدھر تھے؟ کم از کم ان کی بیٹیوں سے تو شادی کرتے، ایک بات، موسیٰ علیہ السلام آ کر شادی کرنے ہیں۔ دوسری بات کہ وہ پانی بھر رہی ہیں اور ان کی امت ہو وہ دیکھ رہی ہو۔ ہم نے عقلی یہ مثال دی تھی جیسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہو اور سمجھ لیں کہ کوئی نہ ان کا سہارا ہو، تو کیا مہاجرین انصار صحابہ کرام ہم برداشت کریں گے کہ نبی کی بیٹی ہو کر پانی بھرے؟ تو ان کی قوم، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہے والذین آمنوا، ہم نے نجات دی شعیب اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، چاہے وہ تعداد میں 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، 500 ہوں گے، 1000 ہوں گے، تھے وہ کدھر؟ تو یہ عقلی دلیل ہے، یعنی کہ یہ قیاس ہے
استدلال ہے کہ بھی ان پر ایمان لانے والے کدھر تھے. اور پھر بیٹیوں کو تعارف کروانا چاہیے تھا، شیخ ان کبیر کا ہے، کہتے وہ اللہ کے رسول ہے. اور یہ میں نے یہ کچھ حوالے ذکر کیے ہیں. اس لیے بھائیو یہی معاملہ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کچا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.